حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم سے ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا حدیث ہرقل کے سلسلے میں کہا کہ وہ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھانے، سچائی کا اختیار کرنے اور حرام سے بچنے رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی اور اس وقت میں مکہ میں تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اترے، انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس کو میرے سینے میں رکھ دیا، پھر سینے کو جوڑ دیا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ جب میں پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کے دروغہ سے کہا کھولو۔ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا ہاں، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ ان کے بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا جی ہاں۔ پھر جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ہم پہلے آسمان پر چڑھ گئے۔ وہاں ہم نے ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا جس کے دائنی طرف کچھ لوگوں کے جھنڈ تھے اور کچھ جھنڈ بائیں طرف تھے۔ جب وہ اپنی دائنی طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب بائیں طرف نظر کرتے تو روتے۔ انہوں نے پہلے دیکھ کر فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی صالح بیٹے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آدم علیہ السلام ہیں اور ان کی دائیں بائیں جو جھنڈ ہے یہ ان کے بیٹوں کی روحیں ہیں۔ یہ جھنڈ دائیں طرف ہیں وہ جنتی ہیں اور جو بائیں طرف ہیں جھنڈ وہ دوزخی روحیں ہیں۔ اس لیے جب وہ اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوشی سے مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رنج سے روتے ہیں۔ پھر جبرائیل مجھے لے کر دوسرے آسمان تک پہنچے اور اس کے دروغہ سے کہا کہ کھولو۔ اس آسمان کے دروغہ نے بھی پہلے کی طرح پوچھا، پھر کھول دیا۔ انس نے کہا کہ ابو ذر نے ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر آدم، ادریس، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا، اور ابو ذر رضی اللہ عنہ نے ہر ایک کو بتایا کہ ہر ایک کا ٹھکانہ نہیں بیان کیا، البتہ اتنا بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کو پہلے آسمان میں پایا اور ابراہیم علیہ السلام کو چھٹے آسمان پر۔ انس نے بیان کیا کہ جب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادریس علیہ السلام پر گزرے تو انہوں نے فرمایا کہ آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا کہ یہ ادریس علیہ السلام ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام تک پہنچے تو انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے کہا کہ آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بھائی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر میں ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، انہوں نے فرمایا آؤ اچھے آئے ہو صالح نبی اور صالح بیٹے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ابن شہاب نے کہا کہ مجھے ابو بکر بن حزم نے خبر دی کہ عبداللہ بن عباس اور ابو حتیہ انصاری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے جبرائیل علیہ السلام لے کر چڑھے اب میں اس بلند مقام تک پہنچ گیا جہاں میں نے قلم کی آواز سنی جو لکھنے والے فرشتوں کی قلموں کی آواز تھی۔ ابن حزم نے اپنے شیخ سے اور انس بن مالک نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا، جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا اور اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ جائیں کیونکہ آپ کی امت میں اس کی برداشت کی بھی طاقت نہیں۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیں کیونکہ آپ کی امت اس کو برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا، کہا پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نمازیں عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہیں، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب
کے پاس جائیں، لیکن میں نے کہا مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبرائیل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانپ رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار اور ان کی مٹی مشک کی طرح مشکی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے بارے میں صحیح بخاری کی ایک حدیث اور بھی ہے، وہ بھی ساتھ میں اس کے اٹیچ کر رہا ہوں، اور میرے لیے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دفعہ بیت اللہ قریب نیند اور بیداری کے درمیان حالت میں تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے درمیان لیٹے ہوئے ایک تیسرے آدمی کا ذکر فرمایا کہ اس کے بعد میرے پاس سونے کا ایک تش لایا گیا جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ میرے سینے کو پیٹ کے آخری حصے تک چاک کیا گیا، پھر میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور اس حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سواری لے گئی، سفید، خچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی، یعنی براق۔ میں اس پہ سوار ہو کر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلا گیا۔ جب ہم آسمان دنیا پر پہنچے تو پوچھا گیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے؟ انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر جواب آیا کہ اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ پھر آپ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فرمایا، آؤ پیارے بیٹے اور اچھے نبی۔ اس کے بعد ہم دوسرے آسمان پر پہنچے، یہاں بھی وہی سوال ہوا، کون صاحب؟ کہا جبرائیل۔ سوال ہوا، آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی آئے ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہوا، انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ اب ادھر سے جواب آیا، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ اس کے بعد نے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملا اور ان حضرات نے بھی خوش آمدید و مرحبا کہا اپنے بھائی اور نبی کو۔ پھر ہم تیسرے آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا، کون صاحب ہیں؟ کہا جبرائیل۔ سوال ہوا، آپ کے ساتھ کوئی اور صحابی آئے ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہوا، انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ ہاں۔ اب ادھر سے جواب آیا، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔ اس کے بعد میں عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملا اور اس حضرت نے بھی خوش آمدید کا مرحبا کہا اپنے بھائی اور نبی کو۔ پھر ہم تیسرے آسمان پہ آئے، یہاں بھی سوال ہوا، کون صاحب؟ جواب ملا، جبرائیل۔ سوال ہوا، آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہوا، انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں۔ اب آواز آئی، اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی صالح ہیں۔ یہاں یوسف علیہ السلام سے میں ملا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، اور میرے بھائی اور نبی۔ یہاں سے ہم چوتھے آسمان پر آئے، اس پر بھی یہی سوال ہوا، کون صاحب؟ جواب دیا جبرائیل۔ سوال ہوا، آپ کے ساتھ اور کون صاحب؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا کیا انہیں لانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں۔ پھر آواز آئی، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، کیا ہی اچھے آنے والے ہیں۔ یہاں میں اور ادریس علیہ السلام سے ملا اور اسلام کیا، انہوں نے فرمایا، مرحبا بھائی اور نبی۔ یہاں سے ہم پانچویں آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا، کون صاحب؟ جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا گیا، اور آپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلانے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ کہا ہاں۔ آواز آئی، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ یہاں بھی ہم ہارون علیہ السلام سے ملے اور میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا، مبارک میرے بھائی اور نبی، تم اچھی کشادہ جگہ آئے ہو۔ یہاں سے ہم چھٹے آسمان پر آئے، یہاں بھی سوال ہوا، کون صاحب؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا، کیا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ کہا کہ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا، کیا انہیں بلایا گیا تھا؟ کہا ہاں، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، اچھے آنے والے ہیں۔ یہاں میں موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا، میرے بھائی اور نبی، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں۔ جب میں وہاں سے آگے بڑھنے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے پوچھا، بزرگوار آپ کیوں رو رہے ہوتے؟ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ، یہ نوجوان جسے میرے بعد نبوت دی گئی، اس کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے میری امت کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ اس کے بعد ہم ساتویں آسمان پر آئے اور یہاں بھی سوال ہوا، کون صاحب ہیں؟ جواب دیا کہ جبرائیل۔ سوال ہوا، کوئی صاحب آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا، انہیں بلانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ مرحبا، اچھے آنے والے۔ یہاں میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا، میرے بیٹے اور نبی مبارک، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں۔ اور اس کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ بیت المعمور ہے، اس میں 70,000 فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں اور ایک مرتبہ پڑھ کر جو اس سے نکل جاتا ہے
پھر کبھی داخل نہیں ہوتا، اور مجھے سدرۃ المنتہا بھی دکھایا گیا۔ اس کے بعد پھل ایسے تھے کہ جیسے مقام حجر کے مٹکے ہوتے ہیں، اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان۔ اس کی جڑ سے 4 نہریں نکلتی تھیں، 2 نہریں تو باطنی تھیں اور 2 ظاہری۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو 2 نہریں باطنی نہریں وہ تو جنت میں ہیں، اور 2 ظاہری نہریں ہیں دنیا میں، نیل و فرات ہیں۔ اس کے بعد مجھ پہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ جب میں واپس ہوا اور موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے عرض کی 50 نمازیں مجھ پر فرض کی گئیں۔ انہوں نے فرمایا کہ انسانوں کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، بنی اسرائیل کا مجھے بڑا تجربہ ہو چکا ہے، تمہاری امت بھی اتنی نمازوں کا طاقت نہیں رکھتی، اس لیے اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دو اور کچھ تخفیف کی درخواست کرو۔ میں واپس ہوا تو اللہ نے نمازیں 40 وقت کی کر دیں۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام اپنی بات یعنی تخفیف کرانے میں مصر رہے، اس مرتبہ 30 وقت کی رہ گئیں۔ پھر انہوں نے وہی فرمایا۔ اس مرتبہ بارگاہ رب العزت میری درخواست کی پیشی پر اللہ نے انہیں 10 کر دیا۔ میں جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو اب بھی انہوں نے کم کرانے کے لیے اپنا اصرار جاری رکھا، اور اس مرتبہ اللہ نے 5 وقت کی کر دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے پھر دریافت فرمایا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اللہ نے 5 کر دی۔ اس مرتبہ انہوں نے کم کرانے کا اصرار کیا۔ میں نے کہا کہ اب تو میں اللہ کے سپرد کر چکا ہوں۔ پھر آواز آئی، میں نے اپنا فریضہ 5 نمازوں کا جاری کر دیا، اپنے بندوں پر تخفیف کر چکا، اور میں اس نیکی کا بدلہ 10 گنا دیتا ہوں۔ اور ہم نے کہا، اس سے فقطن نے کہا، اس سے حسن نے، اور اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المعمور کے بارے میں الگ سے روایت کی گئی ہے۔